محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. میلاد شریف کے مناسبت سے بھی ایک شعر آپ نے فرمایا، یہ بات ذہن نشیر ہے کہ یہ ہند و پاک والے نہیں مناتے، اہل عرب کا شروع سے تاریخ اٹھا کے دیکھے طریقہ رہا ہے. ابانا مولدہ عن طیبہ عنصرہ یا طیبہ مبتدأ منہ و مختتم. حضور آپ کی میلاد ایسی طیب طاہر مزکی مصفہ اور ایسے کلین اینڈ نیٹ آپ کی برت اور آپ کی آمد ہوئی ہے کہ ابتدا اور انتہا میں اتنا طیب و طاہر مزکی مصفی، اتنی جلا والا اور اتنی نورانیت والا کوئی نہیں. ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یاد رہے قبلہ ڈاکٹر عبید الرب اشرفی مدد اللہ العالی ابن ڈاکٹر سراج اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم نے اس سے پہلے جو نشست کی سعادت پائی تھی گزشتہ انا کذالک نجزی المحسنین، سورہ صافات کی آیت ہے، 29ویں پارے کی جو سورہ مرسلات ہے اس میں بھی یہ آیت ہے. اور یہ ایک استخارہ اللہ سے کیا تو اس پر یہ آیت آئی تھی. اس دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے صدقے صحیح استخارہ یہ ہے، کوئی سینٹر وینٹر یہ سارا سلسلہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے اور نبوی جو طریقہ ہے اس سے میچ نہیں کرتا. صدیق اکبر کا طریقہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مشورہ اللہ سے طلب کرنا ہو تو اس کی طرف جھک جاؤ وضو کر کے نفل کی صورت میں، یا پھر یہ دعا پڑھ لو اللہم خیر لی و اختر لی، اللہ میرے لیے اچھا کر اور پسندیدہ فرما. جب یہ آیت پڑھ کے استخارہ کی تو اس دفعہ جو آیت اس استخارہ پر اس نشست کی ملی ہے، اس میں بھائی عبید الرب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مختوم صاحب کی اس تاریخ پر ہم سب کو جمع ہونے کی بفیضان صاحبزادہ عبدالرزاق نور العین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ آیت واللہ یحب المحسنین. اور جب میں حیران ہو کر کے اس آیت پر لطائف اشرفی کو میں نے جب کھولا تو مخدوم سمنا کی کرامت اور فیضان میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بہتر ایک آیت جو ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں وہ آیت لطائف اشرفی کی مقدمہ میں مجھے مل گئی. اس کو موضوع بناتے ہوئے پھر ہم آگے اس پر چند احادیث، کچھ لطائف اشرفی کے فیوز اور تاریخ کے کچھ حصے اور کچھ تفہیم و تسلیم کے لیے کچھ آثار سامنے رکھ کے اس غرض کے ساتھ کہ اللہ ان صالحین کے، محسنین کے، اہل حسنات کے، اہل خیر کے صدقے سے ہم سب کو با مقصد و با مراد فرما دے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو با مقصد و با مراد فرماتا ہے تو وہ صالحین کی حلقے میں، نشست میں، بیٹھک میں، زاویے میں، جوڑ میں
ساتھ میں، ارد گرد میں، دائیں بائیں میں، سامنے میں، آگے پیچھے میں، اور اس طرف اس کی دلچسپی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آیت مقدسہ یوں ہے، اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر ہم فاتحہ میں اکثر پڑھتے ہیں، یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں نا، حرف تنبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ ہوشیار، اِنَّ حرف تنبیہ ہے، دی ورڈ آف وارن، یعنی اب آپ نے تحقیق یا آپ نے تفکیر، سوچ، تدبر، تعقل، اس طرف نہیں جانا، آپ نے بس ماننا ہے، قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اِنَّ ہوشیار، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، ادھر فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے پہلے نشست اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، دوسرے نشست کے عنوان کو جو لطائف اشرفی سے استخارہ کے بعد حاصل بھی، توجہ دیجئے گا تو ایسی کیفیات کہ درگاہوں کے کھلیں گے کہ عقل اس تحیر پہ سکتے میں پڑ جائے گا اور دل جھوم جھوم کر کے کہے گا کہ یہ فیضان مخدوم سمنہ ہے کہ اتنے آسانی سے اتنی بڑی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، چونکہ اس محفل میں ایک خصوصیت عبید الرب بھائی شہید کی تاریخ بھی منائی جا رہی ہے، ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز کے سرکار اطلاع کہ جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے کی اعزاز و عزت حاصل بھی ہے۔ میرے پیر مرشد حضور سیدی سندی شاہ محمد مرتضیٰ حسن علی شاہ فیضان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دم فرمایا تھا، خانقاہ کی مرکزی مسجد میں 12:30 بجے پہنچ کر کے پورا خطبہ، پوری تقریر اور نماز میں شریک ہوا کرو، اگر 1 سال شریک ہو گئے تو 10 سال کے برابر علم حاصل ہوگا۔ جس شخص نے 8 سال سرکار کنا کے دربار میں وقت گزارا ہو، اس کے فضیلت و مقام و مراتب و مقام مناقب کا عالم کیا ہوگا کہ ہم لفظوں میں بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء شعر یاد آتا ہے، کسی کا بھی تھا، جب صحیح تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا جھولی پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے۔ یہ فیضان ہے حضرت مخدوم سمنہ کا فیضان، حضرت سرکار کنا کی ذات ہے۔ کل کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی حضرت ڈاکٹر فراز اشرفی رحمت اللہ تعالی عالم نہیں ہے، اللہ نے ان کے بیٹے کو ایسا عالم بنایا کہ حضرت سرکار کنا کے دربار سے فارغ ہی نہیں ہوا، بلکہ 2 سال خدمت محسبہ میں رہنے کی بھی سعادت حاصل۔ عالم تھے یا نہیں، کیونکہ ہر عالم کے لیے زاہد اور پھر ولی ہونا لازمی ہے، لیکن ہر ولی کو اللہ تعالیٰ خود بخود دربار رسالت میں بے معیدو، بے کتابو، پوستا بینی اندر دل علوم انبیاء، بغیر کتاب کے، اسباب کے، مکتب کے، ذرائع کے، اللہ نے نبوی علوم کے اثر سے ان کے قلب کو منتقل کیا۔ کیسے کیا؟ ما صب اللہ شیئا الا صب فی صدر ابی بکر، قلب مصطفیٰ میں، ماہ رسالت میں جو کچھ من جانب الہیہ منتقل ہوتا، خود بخود ابو بکر کے سینے میں منتقل ہو جایا کرتا۔ ثبوت ہے، جوش نہیں ہے، ثبوت ہے۔ یہ مارکہ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے سارا قافلہ مدینہ طیبہ میں ٹھہر گیا، صحابہ کو تڑپ تھی، طلب تھی، جستجو تھی، لگن تھی۔ تشریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیت رضوان کا جو معاملہ تھا صحابہ مختصر ہے، چونکہ میں اصل مقصود کی طرف آؤں گا، اس حوالے سے صحابہ کو کچھ لوگوں نے نا شکوک ڈالنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، بدگمانی کرنے والے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن پاک کے آخری سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا، شکوک جو ڈالتے ہیں نا، ڈاؤٹ فل جو کرتے ہیں، جو جناب اعلیٰ تذبذب تشکشک قوت اجتماعی والے، ان کو پکڑتا ہے. وہ ہوتا ہے کون ہے؟ من الجنۃ والناس. یہ جو انسانوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں، ہوتا کون؟ خناس کھایا جاتا ہے. خناس کہتے ہیں کس کو ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو جناب اعلیٰ لائٹ والی جناب اعلیٰ مخلوق ہے، یہ تو جناب اعلیٰ آگ سے پیدا کی ہوئی ہے، یہ جو شیطان ہے آدمی خاکی ہے، اس کا بچہ اجنہ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آگ والا ہے، انسان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا معنوی کیفیات، تاثیرات کی وجہ سے کسی شے کا انتخاب ہوتا ہے. جب کسی آدم کے دل میں اور جب کسی جن میں خوف خدا نکل جائے، نہ وہ آدم رہتا ہے نہ وہ جن رہتا ہے، وہ شیطان کا بچہ ہو جاتا ہے. جب ایسا ملے نا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر وسوسہ ڈال دیا صحابہ میں. یہ جو حضور نے تو فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب دیکھا میں نے، لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا. تحقیق بغیر کسی شک و شبہ کی یہ سچ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، ماہ رسالت، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، وکیل روز جزا، خطیب محشر کی جو خواب ہے وہ جناب اعلیٰ سچی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور طواف کیا ہے اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے ہیں اور زمزم سے استفادہ کیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگائے ہیں احرام باندھ کر کے. یہ پھر ہم بغیر یہ سارے عمل کر کے واپس کیسے آ گئے؟ بہت مضبوط شک ہے نا یہاں پہ. میں نے جو عرض کیا کہ جو ولی کو اس کے شیخ سے، کامل شیخ سے، محقق شیخ سے ملتی ہے نا، وہ سینے سے سینے کو کیسے ملتی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا کہ حضرت نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس کی بشارت درست ہوتی ہے، لیکن ہم گئے اور واپس آ گئے بیت رضوان لے کے. صدیق اکبر پہ قربان جاؤں، کیوں ضرورت ہے؟ جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رسول میں گزشتہ جو ہے نا ہمیں علامہ اقبال اوپن ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے جناب ہسٹری کی کاپی کو چیک کر رہا تھا. آج کل MLS سسٹم ہے، LMS سسٹم ہے، وہ کمپیوٹر میں ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے، آسانی بھی مشکلات بھی. تو اس میں یہ حدیث میری نظر سے گزری، پہلے بھی پڑھی لیکن دل میں کیفیت آ رہی تھی کہ آپ سے شیئر کروں. صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسالت امام ماہ رسالت کے وصال کے بعد بابا جان پر اتنی مشقتیں آئی، اتنی درد آئی، اتنی آزمائشیں آئی، اتنے مشکلات آئے کہ اگر کسی بلند و بالا ماؤنٹ ایوریسٹ بلند و بالا پہاڑ پر وہ مشقتیں آتی تو پھوٹ کر کے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کے فضا میں تحلیل ہو جاتا. لیکن بابا جان استقامت کے ساتھ جم کر کے رہیں اور ہر محاذ میں استقامت کا ایک ثمر جو ہے تاریخ کو عطا فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات پر امت پر جس طریقے سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، آقا سید المرسلین کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق کی ذات اقدس ہے. وہی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان نبوت کا فیضان صدیق اکبر کے قلب نے سنبھالا اور ولایت کا عرفان صدیق اکبر کے قلب سے منتقل ہوتا رہا. کس طرح منتقل ہوا؟
یہ معرکہ، یہ منظر بہت آسانی سے سمجھو، مشکل میں نہیں لے جاؤں گا۔ لوگوں نے آ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کا خواب قرآن کہہ رہا ہے، اس میں شک صاحب رسالت پر، ماہ رسالت پر، صاحب قرآن پر شک ڈال کے شیطان قرآن پر شک ڈالنا چاہتا تھا۔ صدیق اکبر کے عرفان نے قلب مصطفیٰ سے وہ علم لیا کہ شیطان کے ہر معرکے کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا اس نے کہا نا کہنے والے نے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ تو حضور نے فرمایا کہ ہم جائیں گے عمرہ اور حج اور طواف اور احرام اور صفا مروہ اور زمزم مقام ابراہیمی پہ نفل پڑھیں گے، یہ تو ہم واپس آئیں گے۔ صدیق اکبر کے زبان سے بلا جھجک نکلا، آقا نے یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال؟ مورخین لکھتے ہیں فنا کس کو کہتے ہیں، نسبت کس کو کہتے ہیں، تعلق کس کو کہتے ہیں، معنویت کس کو کہتے ہیں۔ اسلام سے تصوف کو نکال دو تو اسلام کی وہ رونقیں، وہ حیات، وہ زینت تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی وقت مورخین لکھتے ہیں خیر الجہاں سرور انبیاء امام الاولین والآخرین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے سوال کیا تو آقا نے بھی یہی جواب دیا۔ میں عبدالرب بھائی کو دیکھ کر کے ڈاکٹر سراج صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آج کل پتہ نہیں کیا بات ایسی ہے کہ عبدالرب بھائی کو دیکھ کے میں چونک جاتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ڈاکٹر سراج صاحب دوبارہ ان کی صورت میں آگے تحلیل والا عقیدہ، حلولیت والا عقیدہ، ہم اہل تصوف، صاحب قرآن، تزکیہ، اہل بیت و یطہرکم تطہیرہ سے لینے والے اس عقیدے کے تسلیم کرنے والے نہیں، لیکن یہ فنا کا اثر۔ ما سب اللہ شیئا الا سب فی صدر ابی بکر، جو حضرت مختار اشرف سرکار کنا کے سینے سے ڈاکٹر فراز صاحب کو منتقل ہوا، ان کے سینے سے ڈاکٹر ہمارے بھائی کو منتقل ہوا، اور میں جھجک کر کے کہتا ہوں کہ فنا مرشد میں وہ میں اپنے پیر میں صوفی، وہ اپنے یار کی صورت میں اپنے یار کی صورت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تن شدم تو جا شدی تاکس نکوی بعد ازی من دی کرم تو دیگری، تو بھی تو میں بھی تو ہے، تو روح تو میں جان تو تو روح۔ کوئی یہ نہ کہے غیر والا غیریت کے درجے پہ نہ لے جائے کہ تو اور ہے، تو اور ہے جی۔ جب وہ چینی مل جائے نا پانی میں تو محلول بن جاتا ہے، پانی نہیں رہتا ہے، اور چائے کے اندر یہ تمام مرکبات عناصر مل جاتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ ہر چیز کی عناصر کی، ایلیمنٹ کی اپنی اپنی تاثیر ہے، تو یہ نسبت کے اثر ہیں، اور اس کو لینے کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ جب بہت اچھا ہمارے سید انجم اشرفی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے صاحبزادے مستقبل کے ایک اچھے عالم مجھے نظر آ رہے، دعا ہے، یہ دعا ہے کہ ادب وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، وہ ادب ہے۔ اور حضرت بہلوم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ از خدا خواہم کے توفیق ادب، بے ادب محروم کس از فضل رب۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ ترجمہ لفظی صوتی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے اگر تو کچھ مانگتے ہو نا، مانگنا چاہتے ہو نا، تو کچھ نہ مانگو، پہلے ادب مانگو، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ ہر چیز سے دھتکار دیا جاتا ہے، محروم ہوتا ہے اللہ کی خاص عنایتوں سے، اللہ کے فضل سے، جو محسنین پر، جو صالحین پر، ابراروں پر، اخیاروں پر، نجبہ پر، نقبہ پر، ولیوں پر، غوث پر، کاملین پر، صالحین پر، قادریوں پر، سہروردیوں پر، نقشبندیوں پر، چشتیوں پر، صابریوں پر، نظامیوں پر، اشرفیوں پر، ابوالعلیوں پر، جہانگیریوں پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اس سے محروم ہو جائے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے دل میں جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی نا تو اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا صدق اللہ العظیم۔ اس کو فالو اپ نہیں کرنا، اس کو بیک نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی فساد کو نہیں دیکھنا، اس کے تفسیر کو نہیں دیکھنا، اس کی تقریر کو نہیں دیکھنا، اس کے بلاغت کو نہیں دیکھنا، اس کے دندنہ کو نہیں دیکھنا، اس کے دبدبہ کو نہیں دیکھنا، اس کے معقولیت کو نہیں دیکھنا، اس کے منطق کو نہیں دیکھنا، فلسفہ کو نہیں دیکھنا، صبر کو نہیں دیکھنا، نحو کو نہیں دیکھنا، نہیں،
اس کے دل میں اگر اللہ کی یاد ہے، اس کے پاس بیٹھ کے تمہیں اللہ اللہ کرنے کا دل چاہے گا۔ کتنی کتابیں پڑھ لی، چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ رحم بخا، پائے استدلالیہ چوب بود، پائے چوب سخت بھی تمکین بود۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت تو نے پڑھ لی یونانی حکمت، لطف و بیاں کو دیکھ اور مادیت کو دیکھ کے کلام کرنا اس پر، ارے یہ ایمانی معاملات ہے۔ جب دل کو یقین اور کامل اور قرب کی حلاوت و لذت مل جائے تو دل بے چین نہیں رہتا، بے قرار نہیں رہتا، بے تابی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قرار والے راستے پہ چلنا ہے تو ادب کے راستے پہ چلو، محسنین کی سنگت میں بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ کوشش اگر ہو سکے تو کچھ ان کی خدمت کر لیا کرو، اگر ہو سکے ان کے لیے بھی اپنے لیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے پڑھا، خدمت کا انداز دیکھیے کہ ان کے پاس نہایت ہی تنگ دستی کے باعث بہت زیادہ کمی تھی، اسباب و ذرائع، مال و منال کی بڑی کمی تھی۔ تو جناب اعلیٰ وہ اپنے شیخ کی طرف جب جاتے نا، جب وہ اپنے شیخ کی طرف جاتے نا تو وہ کرتے کیا، رستے میں سے وہ جناب اعلیٰ مٹی کے کچھ ڈھیلے لیتے۔ یہ نہیں مانگتے آپ سے، یہ ڈاکٹر سراج صاحب نے نہیں مانگا، یا میں اپنے سالکین سے نہیں مانگتا، میں اپنے روحانی شاگردوں سے نہیں مانگتا۔ ان کو اس راہ کے نصاب کے مطابق اگر نہیں چلاؤں گا تو منزل کو نہیں لگیں گے جا کے۔ کوئی چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے تو قدر نہیں ہوتی ہے، محنت کر کے، تک و دو کر کے، جد و جہد کر کے، مشقت کر کے۔ آج صورت یار ہمارے بھائی ایسے ہی بن کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ مخدوم صاحب کو جب میں پڑھ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا لطائف اشرفی میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ محنت کرو، کچھ محنت کرو، کچھ نفس کے اوپر وزن ڈالو، اور بہت سادہ لفظوں میں بڑی بات کہہ گئے۔ میاں رومی ہو، غزالی ہو، شیرازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی، یعنی فجر سے پہلے چند رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ سچ بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، خاص کر نوجوان، ہمیں ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے، حسان صاحب کو دیکھ کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس عمر میں حضور کی محبت، حضور کی ثنا، حضور کی مدح، حضور کی توصیف، حضور کی نعت کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر سراج صاحب کی تربیت ہے، یہ فیضان سرکار کنا ہے۔ ہمارے بھائی عبید کی تربیت ہی ایسے ہی نہیں ہے، تربیت ایسے ہی نہیں آتی۔ بچے خراب کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو تربیت دینی ہوتی ہے آپ وہاں خاموش رہتے ہیں، نہیں، وہیں آپ کو ایک دفعہ بولنا ہے، ہزاروں دفعہ بولنے سے بہتر ہے وہ ایک دفعہ۔ نظر رکھنی پڑتی ہے اولادوں پر، پوتوں پر، نواسوں پر، نواسیوں پر، شاگردوں پر، مریدوں پر۔ یہ محفلیں اس لیے ہوتی کہ لازمی شرکت کریں اس میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کو شیطان نے کہاں پھنسایا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا شیخ ایسا طبیب ہے کہ آپ کو محسوس کیے بغیر آپ کا آپریشن بھی کر دیتا ہے، اس دکھ درد سے نجات بھی دے دیتا ہے۔ صحبت کو آپ نظر انداز مت کریں۔ گزشتہ نشست مجھے یاد ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا وہ شعر، لیکن یہ ضرور ہے کہ صالحین کی صحبت میں رہے بغیر صالح نہیں ہو سکتے، محسنین کے تقرب میں رہے بغیر، درد اٹھائے بغیر، زخم سہے بغیر، وزن اٹھائے بغیر، خدمت کیے بغیر، ادب کیے بغیر، محبت کیے بغیر، اس نصاب کو، سلیبس کو اگر کمپلیٹ نہیں کریں گے تو منزل نہیں مل سکتی۔ وہ دن گنتے رہے آپ، سال گنتے رہے۔ جیسے اس سے پہلے ایک شعر میں نے پڑھا تھا، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، یادداشت کے لیے اس کو تھوڑا سا ہیڈ دوں گا کہ 40 سال کی پیاری عمریں گزر گئی، ہائے طبیعت، ہائے ذوق، ہائے شوق، ہائے پسند، بچپنے سے ابھی تک نکلا نہیں۔ پوری زندگی غفلت میں کیوں سو رہا ہے، روئے گا پچھتائے گا، آندھی کا یہ جھونکا تجھے پھر اور کہیں لے جائے گا، شرم و حیا جب رہی نہیں تو کفر میں پھنس جائے گا، خوف خدا کر، شرم و حیا کر، ہوش میں تو آ جائے گا۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، ریت تو یہ پرانی ہے، کچھ تو کر کے دیکھ عمل تو پھل اس کا پا جائے گا، دیکھ داکھ کے اندھا بننا یہ بھی ریت پرانی ہے، نہ ہوا ہوشیار اگر تو پھر گھاٹا کھا جائے گا۔ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے محنت کی مشقت اٹھایا، صالح ہو گیا، محسن ہو گیا، بہت زیادہ خیر کے درجے پہ ہو گیا، نیکی سے اب محسن کے درجے پہ آ گیا، اور تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے تقرب میں بیٹھتا نہیں ہے، اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میں ایک حیران کن آج تجربہ آپ کو شروع سے حفظ کرنے کے بعد بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، گزشتہ 4-5 مہینہ وصال ہو گیا سید مسعود عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب عالم سے 6 ماہ پڑھا تو ڈائریکٹ 8ویں میں داخلہ لے لیا مخدومیہ اسکول سے، میٹرک کیا تو میرے اندر لازمہ تھی بنیادی چیزیں جو نرسری سے لوگ پڑھ رہے ہوتے KG 1 1 2 3 4 5 6 7، میں نے ڈائریکٹ داخلہ لے لیا، جب وہاں حفظ کا فیضان تھا، قرآن کا فیضان تھا یہ۔ تو جناب اعلیٰ جو ہے نا، میں نے شروع سے ایک گرے میں اپنے تو پلو میں باندھ لیا، بہت اچھے نہیں بن سکتے ہو تو اچھوں کے ساتھ بن کے جاؤ، بہت اچھے نہیں بن سکتے تو اچھوں کے ساتھ بن جاؤ۔ خدا کی قسم یہی مخدوم سمنا، یہی مخدوم سمنا لطائف اشرفی کے مقدمے میں فرماتے ہیں، اچھوں کے ساتھ لگ جاؤ، صالح کے ساتھ لگ جاؤ، صوفی کے ساتھ لگ جاؤ، باعمل کے ساتھ لگ جاؤ، باکردار کے ساتھ لگ جاؤ۔ یہی حال آگے جناب اعلیٰ انٹر، پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ BA، اور پھر اس کے بعد پریویس ماسٹر پارٹ 1، پھر کالج میں نے اپنے شوق سے بغیر کسی غرض کے والنٹیئر استاد السائے وزٹنگ فیکلٹی کے استاد کی حیثیت سے شہید البقار علی بھٹو اورنگی ڈگری کالج میں پڑھانا شروع کیا۔ ہمارے یہ دونوں شہزادے، میں شہزادہ ان کو کہتا ہوں، مجھے فخر ہے شہزادہ کہنے پہ، یہ اہل ہے، یہ اہل ہے۔ فرمایا در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، گرچہ پیری گرگ ظالم ہوئی شبد پرہیزگار۔ اس نوعمری نوجوانی کی عمر میں رجوع کرنا، پلٹنا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور میرے آقا سید المرسلین نے فرمایا کل تقی و نقی فہو علی، سارے پرہیزگار اور سارے مجلہ سندر جو ہے میری آل ہے۔ تقوی، اور آدم نے فرمایا کہ ہر متقی آل مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے دائرہ کتنا وسیع کیا ہے، معنوی حال کا، امت کو کتنا بڑا اعزاز دیا، امت اس اعزاز سے محروم رہے۔ خبردار، غفلت نہیں، سستی نہیں، کاہلی نہیں، لاپرواہی نہیں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں محبوب تیرے انتظار میں ہے، منزل دور ہے، فاصلہ طے کرنا ہے، سورج نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب تیرے انتظار میں رخصت ہو جائے اور تو دیر سے جائے، تجھے منزل نہ ملے نہ محبوب ملے۔ غفلت نہیں چاہیے، سستی نہیں چاہیے، نیکوں کو دیکھ رہے ہو ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ بن جاؤ، ان کی خدمت میں، ان کے ادب میں۔ اب جناب اعلیٰ وہ سالی کیا کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے لے کے اس کو نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں بڑے ترتیب سے، خوبصورتی سے، اور کرنے کے بعد اپنے حضرت صاحب کے خانقاہ کے سالکین کے لیے، درویشوں کے لیے، روحانی طلبہ کے لیے، روحانی استفادہ گان کے لیے، روحانی جو ہے وہ وصول کے لیے، جمع ہونے والوں کے لیے نا، وہ جا کر کے جہاں جناب اعلیٰ یورین پاس کرتے ہیں بیت الخلاء میں اس کو لے جا کے رکھ دیتے۔ میں اپنے شیخ کے لیے غریب سالک مرید کو کچھ نہیں کر سکتا، آنے والے حضرت کے مریدوں کے لیے یہ قلوب کے ڈھیلے ہی کام آ جائے۔ آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے میرے آقا سید المرسلین نے فرمایا ہم BA والوں کو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کمپلسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاه بوجه طليق، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معروفات اینڈ فیمسز اینڈ آرڈرز میں سے کسی شے کو ایسی چھوٹا نہ سمجھو، چاہے اپنے کسی بھائی یا بہن سے تم جب ملو نہ تو بائی اسمائلنگ فیس، مسکراتے ہوئے ملا کرو۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر ہے۔ جی میرے پاس پیسے نہیں، جی میرے پاس گاڑی نہیں، میں اپنے پیر و مرشد سیدی فیضان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کرتا تھا، کہیں میلاد کی محفل ہوتی تو ڈرائیور کے ساتھ کبھی کبھی وقت ہوتا تو چلے جاتی۔ گراس کی بات آج کر رہا ہوں، میرے پیر بھائیوں کو بھی نہیں پتا، مجھے پتا تھا کیونکہ محفلوں میں جاتا تھا۔ حمزہ صاحب کے ساتھ اکثر تقریر ہوتی، شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اکثر اورنگی کی بڑی بڑی مجالس سے محافلیں، نشستیں، اجتماعات ہوئے، میری سرپرستی میں ہوئی۔
میں ایک دن حیران ہو گیا، ٹھٹر گیا. میں نے دیکھا حضرت کی سزوکی میں دوڑ کے گیا تو دیکھا سیدی فیضان اولیاء وہ میلاد کے محفل سے نکلنے والوں کو اپنے سزوکی میں بٹھال کے ان کے گھر اور منزل تک پہنچایا کرتا. آپ دیکھیں نا ہمیں کتنی ضرورت ہے. اور دادا صاحب کو پڑھنے کشف المحجوب نصاب تصوف ہے. 3 چیز سالک میں خدمت، ادب، محبت کمپلسری فرمایا. شیخ کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگین ریپیٹ دس کمنٹ. ہمیں آپ کے ذہن میں یہ کیل ٹھوکنا ہے. معذرت کے ساتھ بھائی صاحب بیٹھے انہوں نے یہ اجازت دی ہے تو یہ میں آپ کا شکر گزار ٹھوکنا ہے کہ ہمیں خدمت کو نہیں کم سمجھنا، ہمیں ادب کو نہیں کم سمجھنا، ہمیں محبت سے نہیں رفو چکر کرنا ہے. کسی شے سے محبت ہو جائے نا ہر برائی خود بخود چھڑوا دیتی ہے. اور جب تم خدمت میں لگو گے نا کوئی چیز حاصل ہو جائے ضائع نہیں ہوتا ہے وہ چیز. اور ادب کرو گے تو محبوب کو اپنے طرح نہیں سمجھو گے. جب محبوب کو اپنے طرح نہیں سمجھو گے تو محبوب کا دامن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور محبوب کا تعلق جہاں ہے ایک تمہارا تعلق وہاں تک پہنچے گا. اسی کو تمثیل مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اگر نہیں سمجھتا ہے جی یہ بات نہیں سمجھتا ہے، فلسفہ محبت کو نہیں سمجھتا ہے، تو آرڈر اینڈ کاشن کو نہیں سمجھتا ہے، ترتیب کو اور انتشار کو نہیں سمجھتا ہے، حسن و قبح کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ بتا ایک لوہے کا ٹکڑا ٹرانسفر آف انرجی فزکس کا فارمولا ہے. میں بڑا دیوانہ فزکس کا اسٹوڈنٹ رہا. کبھی موقع ملے تو بہت ساری باتیں وہ کریں گے. ابھی محفل کے آداب کو چاہتا ہوں کہ پورا کروں. تو آپ فرماتے ہیں پہلو مولانا رحمۃ اللہ علیہ لوہے کا ایک ٹکڑا آج میں رکھو ٹیمپریچر ملے گا، حرارت ملے گا، ٹرانسفر آف انرجی کیا ہے اس کے مالیکیولز میں وہ ٹیمپریچر انرجی منتقل ہوں گے، پھر دوسرے مالیکیول سے لگیں گے، پھر تیسرے مالیکیول سے لگیں گے، چوتھے مالیکیول سے لگیں گے. لگتے وہ لوہے کا پورا ٹکڑا گرمی نہیں ہو جائے گا بلکہ جو کلر، جو رنگ، جو ہیت، جو ماہیت، جو صورت آگ کی اسی لوہے کے ٹکڑے کی ہو جائے گی. تم کون ہے جی؟ ہم تو اسے لوہے کا ٹکڑا مانتے ہیں. ہم تو اسے لوہے کا ٹکڑا ہی آئرن پارٹ ہی سے ہم ایکسپٹ کرتے. حضرت بیلو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ٹچ کر کے دیکھ لو نا، چھو کے دیکھ لو، چھو کے دیکھ لو. لوہے کا ٹکڑا سمجھتے ہو تو چھو کے دیکھ لو. فرمایا کار پانکر و قیاس خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر آن باشد که مرد و رخون شعر آن باشد که مردم رکن. حضرت بیلو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکو کو اپنے طرح مت سمجھو، محسنین کو اپنے طرح مت سمجھو. جی وہ تو عالم نہیں ہے، جی انہوں نے تو کتابیں نہیں پڑھی، جی تو انہوں نے تفسیریں نہیں پڑھی. ہائے ہائے ہائے. صورت مرشد کو آج باڈی لینگویج اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں. وہ اولیاء اللہ جن کو مدرسہ نبوت و رسالت سے، ماہ رسالت سے تربیت ملی ہے، وہ کون سا علم کیسے کیسے پڑھاتے ہیں. تمہارے عقل میں حیران کی آ جائے گی، سکتے میں پڑ جاؤ گے. تمہارے عقل و حواس جناب اعلیٰ دیوان کی طرف لے کے جائیں گے، سمجھ نہیں پاؤ گے. حضرت شاہ شرف اللہ محقق منیری ثم بہاری سلطان المحققین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سونار کے ترازو میں پہاڑ کو نہیں تولا جا سکتا. پھر حضرت بیلو مولانا روم کا شعر فہم موسیٰ بہما نور و ہنر شجاعہ محجوب تو بے پر مپر. موسیٰ علیہ السلام کے نبوت و رسالت والے، شان و عظمت والے، بلند و بالا اور اعلیٰ سے اعلیٰ وہ نور و ہنر والے توجہ اس طرف نہیں گئے کہ جو توجہ ان سے بہت کم درجے پہ فائز ایک ولی اللہ محسنین کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ان کو. اور موسیٰ علیہ السلام جو سورہ کہف میں یہ تفصیل ہے، سورہ کہف آخری رکوع سے لے کر کے ختم تک یہ تفصیل مل جائے گی آپ کو. 15ویں سپارے کے آخری رکوع سے لے کے 2-3 رکوع آپ اسے 16ویں پارے تک پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آپ کو بہت کچھ مل جائے گی. خزائن العرفان لے لیں، نور العرفان لے لیں، یہ 2 تفسیر تو لازمی رکھ لیں. ایک جلد میں 2 تفسیر ہے. خزائن العرفان ابو نعیم الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں ترجمہ کنز الایمان ہے، اور دوسرے نور العرفان اس کو لے لیں جناب اعلیٰ، اس میں کنز الایمان کا ترجمہ ہے. 2 تفسیر ملا کر کے وہ علم کا فیض ملے گا کہ الحمدللہ ایک متوسط درجے کے عالم آپ بن جائیں گے.
قرآن اس کی تفسیر کو پڑھنا بہت اہم، بہت ضروری. تو بھائی اپنے طرح سمجھا کہ کار پا کر آخیاز اس خطبہ کی، لیکن کو اپنی طرح مت سمجھو. گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شین یہ ریبی شعر ہوتا ہے اور شیر یہ ریبی شیر ہوتا ہے، لیکن فرمائے شیر آباشد کے مرد و رخود، یہی شین یہ والا شیر یعنی دودھ کو آدمی کھاتا پیتا ہے، اور یہی شین یہ رے والا شیر آدمی کو کھا پی جاتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، عبدالرحمن بھائی تو نہیں کہہ رہے، تو قادری سہروردی نقشبندی چشتی تو نہیں کہہ، یہ تو بہر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ فرض. آج دنیا میں 3 شخصیت، محی الدین اکبر ابن عربی، امام غزالی اور جناب اعلیٰ بحر العلوم، ان کو پڑھا جا رہا ہے. چوتھے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قدیم نورانی، سارا فساد فانی فیضان رحمان نورانی، لامکانی شہنشاہ بغداد کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. آل اوور دا ورلڈ، مسلم نان مسلم ہر ایک. تو عرض یہ ہے کہ اتنا فلسفہ ہمیں دیا گیا قرآن کے فلسفے کی تدبیر کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا قول ہے کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے معنی حرف تاکید ہے. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اپنے اوپر اہل اللہ کی صحبت لازم رکھو. کیوں؟ وہ آیت میں نے پڑھی نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ، سورہ کہف کی آیت ہے. اور ان کی اتباع نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو، ان کو بیک نہ کرو، ان کے طریقے پہ نہ چلو. مَنْ أَغْفَلْنَا جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نہایت ہی جناب اعلیٰ جو ہے نا کاہل، سست، لاپرواہ، بے عمل اور غافل ہے. کس چیز سے؟ قلبہ عن ذکرنا، اپنے دل سے اللہ کے یاد سے، دلی جو یاد اللہ کی اس سے غافل ہے. تو مرشد کامل تمہارے دل کو اللہ کے یاد کے درجے پہ فائز کرنا ہے. صحبت میں تو آؤ، سنگت میں تو بیٹھو جا کر کے. ادب کے ساتھ بیٹھنا 2 چیزیں ہیں. ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ دیکھو 2 چیز کا خیال رکھو، پھر دیکھو شیخ کا عرفان و فیضان. اس کے پاس کبھی ناپاک نہیں جانا، 1. اس کے پاس کبھی بے ادبی نہیں کرنا، 2. پھر دیکھو وہ ہے کیا. 2 چیز بہت آسان سے لہجے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری غرض صرف نشستیں ہیں یا یہ علمی جناب اعلیٰ جوڑ یا علمی یہ اجتماع یا بیٹھک. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کو ایک اجتماع کے درجے پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ایک اجتماع کا درجہ اس لیے ہوگا کہ حضرت سرکار کلا کے سب سے جید اور سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والے خلفاؤں میں سے ایک خلیفہ ڈاکٹر سراج اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اعلان شفیع. لوگوں نے اپنی ڈگری پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے مفتی ہونے پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے مفسر ہونے پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے فقی ہونے پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے فصاحت والا ہونے پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے بلاغت والا ہونے پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے تنتنا تقریر کے تنتنا پہ ناز کیا، لوگوں نے اپنے جناب اعلیٰ جو ہے نا تقریر کے غلبلہ پہ ناز کیا، لوگوں نے علم الکلام پہ ناز کیا، علم صرف پہ ناز کیا، نحو پہ ناز کیا، منطق پہ ناز کیا. حضرت سرکار کلام نے ایسا کرم کیا، ڈاکٹر سراج اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے ناز کیا تو اسباب پہ نہیں، حضرت سیدنا مختوم سیدنا اشرف سمنانی جہانگیر کے ذات پر اور حضرت اپنے شیخ سرکار کلام سیدنا مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذات پہ ناز. وہ ناز جس پر کیا، ناز مانے نیاز کیا جانے، وہ میرے دل کا راز کیا جانے. شیخ نازا ہے پنجگانے پر، عاشقوں کی نماز کیا جانے. اونچا گردی نہیں نصیب جنہیں، سوز کیا جانے، ساز کیا جانے. یار سے لو لگی نہ ہو جن کی، یار سے لو لگی. یار بمانے یہاں محبوب کے ہیں، فارسی میں پرشین ورڈ ہے یہ، اردو میں مستعمل ہوا پرشین سے. محبوب کے معنی، محبوب سے اگر لو نہیں لگی، دل کی لو نہیں لگی تو کیا آپ نے لگایا بھائی؟ کیا کیا آپ نے؟ کتابوں پر آپ نے عمل نہیں کی. محبوب سے لو نہیں لگایا تو ابھی تک تو آپ حجاب میں ہیں نا، حجاب سے نکلیے جی. جب تک حجاب سے نہیں نکلیں گے
قلبی حلاوت و لذت و کیفیت نہیں ملے گی. میری نسبت، میری خلافت، میرا سلسلہ، میرا تعلق شجرہ طیبہ سے دوسرے جانب ہے، لیکن مجھے جو کیفیت ملتی ہے آپ کی محفلوں میں آ کر کے، آپ کی دعوتوں کو قبول کر کے، مختوم صاحب کو پڑھ کر کے، لطائف اشرفی کو پڑھ کے، حضرت مختار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے، شیخ اعظم اظہار اشرف اشرفی الجیلانی کے دیدار کو کر کے، ڈاکٹر سراج اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں کے ان کے بیٹوں کو دیکھ کے، پودوں کو دیکھ کر کے، کالج میں میں نے کہا کہ آج تلاوت میرا شروع سے طریقہ رہا، کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں، تلاوت کرا کر کے کلاس کا آغاز کرتا ہوں. اور ٹائم کی ذمہ داری ایسی کہ 8:30 بجے کلاس ہے تو اورنگی ٹاؤن سے دور دراز علاقے سے نکلتا ہوا یونیورسٹی پہنچ جاتا رہا. ایک دفعہ پنچر ہو گیا، پنچر بناؤ یونیورسٹی میں دیر ہو گئی، اسی پہ چلاتا رہا درود شریف پڑھ پڑھ کر کے. زیادتی کی میں نے اسکوٹر کے ساتھ، لیکن میرا وقت ہوتا ہے. اللہ نے مجھے 10 منٹ پہلے پہنچا دیا یونیورسٹی. اللہ نے عزت رکھی. اسٹوڈنٹوں کو بولا تو انہوں نے جا کے پھر ٹیوب وغیرہ ڈالا. لوگ مجھے یوں تکتے تھے کہ میرے ٹیوب جو تھے نا ٹائر کے اندر اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو کر کے یوں اڑ رہے تھے جگہ جگہ. میرا ایک ہی دن تھا میرے اسٹوڈنٹوں کی کلاس کا وقت دیر نہ ہو جائے. آج ایک ذمہ داری اساتذہ میں ہوتی ہے تو تیاری بھی ویسے ہی ہوتی ہے، اور وہ اثر جو مشائخ سے قلبی کیفیات کی ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ جو ان اساتذہ کرام. آج ویسے ہی 5 اکتوبر یوم عالمی اساتذہ ہے. ان اساتذہ کے ثواب کا احسان ہے. یہ جو شیخ ہوتا ہے، یہ جو مرشد ہوتا ہے، یہ جو پیر ہوتا ہے، یہ جو خلیفہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہو میاں تم ایک بات کہتے ہو ہم اعلیٰ حضرت کی نسبت سے محبت کرنے والے ہم رضوی ہیں. الحمدللہ 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 12 دفعہ الحمدللہ 12ویں کی نسبت سے. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ مفسر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ فقیہ نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں پڑھا، انہوں نے وہ نہیں پڑھا، انہوں نے وہ نہیں پڑھا. کیوں یہ کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جھومتا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی بھی سلسلے کے گدی نشین خلیفہ کو نہ دیکھو، وہ کس کے مسند پہ بیٹھا ہے اس کو دیکھو. میں جلوہ نہیں جلوہ گر دیکھتا ہوں، وہ کیا تیری آنکھوں میں رہتے ہیں صوفی، بڑی مست تیری نظر دیکھتا ہوں. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں. جب یہ پڑھو تو شیطان نہیں ہوتا اس مجلس میں. حق ہے، وہ حق عرفان ہے. من صفت دو تیجن استاد اعظم گوشت مورا بگویم. سب آج میں مطالعہ کچھ اور کر کے آیا تھا، بیان کچھ اور کر رہا ہوں. میں اپنے WhatsApp اپنے سلسلہ جہانگیری کے اس میں دکھاؤں کہ میں نے لطائف اشرفی سے قرآن کی آیات اور حدیث کیا کیا نوٹ کیے، بیان نہیں کر پا رہا. وجہ کیا ہے؟ اس قلب پر اپنی گرفت نہیں ہے، عقل کی گرفت دماغ پر ہے، اور قلب پر گرفت حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کے ذات اقدس کی ہے، سرکار کلا کے ذات اقدس کی ہے، حضرت شیخ اعظم کے ذات اقدس کی ہے. تقریر کروں، میری جرت، یہ مسند میری جو تقریر میں اپنی کر کے چلا جاؤں گا، ہاں جی تشریح میں اپنی کر کے چلا جاؤں گا، بیان اپنی کر کے چلا، میری اوقات، میری حیثیت، میری ضرورت نہیں. شروع سے میں پہلے فاتحہ پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کے بعد